إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا جس کی توفیق جس کی مہربانی سے ہم سب آج مبارک دن جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اور ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو ایک انسانی مخلوق بنایا، مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا، کتاب و سنت پر چلنے والا بنایا. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی انتھک کوششوں قربانیوں محنتوں کے ساتھ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، خطبے مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آیت کریمہ
تقریباً 3-4 مہینوں میں لگاتار جمعہ کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے یہ آیت کریمہ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا ہے. جیسے ہمارے پاس انگریزی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلامی سال کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 کے معنی عربی میں 12 کی گنتی. 12 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منها، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی وقت لکھ دی ہے جب زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں. ان مہینوں کے اندر خوب عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، گناہوں سے دور رہنا اور ظلم سے دور رہنا. خاص کر اس آیت میں اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، نہ اپنے اوپر نہ دوسروں کے اوپر ظلم کبھی نہیں کرنا. اور دنوں میں تو کرنا ہی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہی ہے، ظلم سے دور رہنا ہی ہے. خاص کر ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تو آدمی ظلم سے دور رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، ہم جب دور جاہلیت میں تھے ہمارے اندر جہالت ایسے تھی، ہمارے اندر نادانی ایسے تھی کہ اللہ کے رسول چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑا کرتے تھے. کہا وہ صحابی کہتے ہیں اونٹ کی رسی کے لیے 20 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں. ایسے معمولی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھیں. ان جنگوں کے درمیان میں، ان لڑائیوں کے بیچ میں جب حرمت والے مہینے آ جاتے تو ہم گرچہ احترام کرتے تھے حرمت والے مہینوں کا، لیکن ہم ان مہینوں کو بدل لیتے تھے. ان مہینوں کو بدل لیتے تھے. جیسے جنگ چلتی تھی، اب مہینہ آ گیا حرمت والا مہینہ، ہم اپنے طور پر ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ چلو جنگ چل رہی ہے، اس مہینے کو ہم جنگ میں شامل کریں گے، لیکن آنے والا جو مہینہ ہے ہم اس کو حرمت والا مہینہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ میں، اس تخلیق میں ہم رد و بدل کرتے تھے، ہم بدل لیتے تھے. اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثلاث متوالیات. نبی نے کہا دیکھو حرمت والے مہینے 4 ہیں. تھوڑا سا آپ اس کی یاد رکھیں، یہ اسلامی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں. سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. یہ اللہ نے اسی وقت بنا دیا ہے جب اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اسی وقت اللہ نے یہ بھی بنا دیا. اب اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ثلاث متوالیات. ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. الحمدللہ 2 مہینے گزر گئے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہماری زندگی سے گزرا. محرم کا مہینہ آج سے شروع ہوا ہے. محرم کا مہینہ الحمدللہ آج سے شروع ہوا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. چوتھا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ بین الجمادی والشعبان. چوتھا جو مہینہ ہے حرمت والا مہینہ 2 مہینوں کے بیچ میں آتا ہے، جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. اس مہینے کا نام ہے رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. میں نے آیت اس لیے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابھی جو مہینہ شروع ہوا ہے محرم کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. ان مہینوں کے اندر نیکیاں خوب کرنی چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا ہے. خاص کر ظلم اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم ہے. بندوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے،
اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، ابھی دیکھو ہماری زندگی کے اندر محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہم دنیا اور دنیا داری، دنیا کی چیزوں میں ایسے مگن ہیں، ہم اسلام کی چیزیں ہم یاد نہیں رکھتے۔ اگر محرم کے بجائے آج اگر جنوری کا مہینہ شروع ہو جاتا، سب کے واٹس ایپ کے اندر آ جاتا ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کتنی دکانوں پر، کتنے آفسوں میں آج سیلیبریٹ منائی جاتی ہے، آج خوشیاں منائی جاتی تھیں، نیا سال مبارک۔ لیکن آج ایک سال ختم ہوا ہمارا، کل جمعرات جو تھا نا، کل ایک مہینہ ختم ہوا ہمارا۔ کون سا مہینہ؟ سال کا آخری مہینہ، وہ ذوالحجہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ اور آج جو محرم شروع ہوا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، جیسے سال کے شروع میں جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہو جاتا ہے، دسمبر سال کا آخری مہینہ اور جنوری سال کا پہلا مہینہ، ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کے اندر ذوالحجہ آخری مہینہ جو کل گزر گیا، کل الحمدللہ کل چاند دیکھا گیا، ہمارے ملک کے اندر چاند دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا بھی، دعا بھی پڑھی، اس کی دعا کا اہتمام کرنا ہے، چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف چاند دیکھا کرتے تھے، ہر مہینے کا نیا چاند دیکھتے تھے، کیوں؟ دعا پڑھنے کے لیے۔ اس دعا کے اندر خیر ہے، سلامتی ہے، دعا ہے اس کے اندر۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں چاند دیکھ کر کے، اللہ تو ہمارے لیے نیا چاند لایا ہے، بالامن والایمان، اس چاند کو امن والا بنا ہے اللہ، سلامتی والا بنا ہمارے لیے۔ یہ جو مہینہ ہمارے لیے آیا ہے، یہ پورا مہینہ ہمارے لیے سلامتی ہو، امن ہو اس کے اندر۔ والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، اللہ سے ہم چاند سے کہتے ہیں اے چاند، تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ جو سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، یہ درختوں کی پوجا کرنے والے، جانوروں کی پوجا کرنے والے، ایسے مشرکوں کے لیے ایک میسج ہے یہ، ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا خالق بھی اللہ ہے، میرا خالق بھی اللہ۔ توحید ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہر مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، کون سا سال ہمارا ختم ہوا، کون سا مہینہ ختم ہوا، کون سا مہینہ شروع ہوا۔ بچوں کو بچپن ہی سے یاد کرائیں، یاد دلائیں، کل جو سال گزرا ہے، ایک سال گزرا ہے، نیا سال آیا ہے آج ہمارے زندگی میں، کون سا سال گزرا ہے؟ 1440 کا 6واں سال گزر گیا، ہجری سال 1440 کا 6واں سال گزرا، اور آج سے ایک نیا سال شروع ہوا ہے 1440 پر 7واں، یہ ہجری کا سال ہے۔ انگریزی جو کیلنڈر ہے اسے عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، عیسوی، عیسائیوں نے اس کو بنایا، عیسائیوں نے بنایا، تو آج ہم نے اس کو ایسے یاد رکھا کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اسے ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ہجری سال کی شروعات کب سے ہوئی؟ کچھ باتیں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری کیلنڈر نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کی خلافت میں بھی ہجری سال نہیں تھا، کیلنڈر نہیں تھا، نہیں بنائے تھے، ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کچھ ایسے اہم واقعات پیش آئے، اس کو یاد رکھنا تھا، تاریخ کے حساب سے یاد رکھنا تھا اسے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی، صحابہ کو بلائے، بڑے بڑے صحابہ جو کبار صحابہ تھے، کہا میٹنگ کا مدعا یہ تھا کہ ہمیں کیلنڈر بنانا ہے، ہمیں اسلامی کیلنڈر، اور ہمیں دوسروں کے کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کیلنڈر چلتا تھا کون سا؟ عیسوی، عیسائیوں کے کیلنڈر چلتا تھا اس وقت، لیکن ہمیں ان کی کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے
ہمارے اسلام نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے، کھانے پینے سونے بیٹھنے کے آداب تک ہمیں سکھائے ہیں، تو ہمیں غیروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اپنا ہم کیلنڈر بنائیں گے۔ سارے صحابہ متفق ہوئے، بہت اچھی بات ہے، چلو شروع کرتے ہیں، کیلنڈر کیسے بنائیں گے، کہاں سے اس کی شروعات کریں گے؟ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے وہاں سے اس کی شروعات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنا کر ہم وہاں سے اس کی شروعات کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کیوں؟ دور اندیش صحابی تھے، وہ دور کی سوچنے والے، تمام صحابہ میں ان کا مقام عجیب ہی تھا، ان کا بہت دور کی سوچ رکھنے والے۔ انہوں نے سوچا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنا کر، اسے بیس بنا کر کیلنڈر شروع ہوا، آئندہ چل کر جب بھی نیا سال شروع ہوگا لوگ کسے یاد کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد کریں گے۔ پیدائش کا مطلب برتھ ڈے، پیدائش کا مطلب برتھ ڈے، لوگ نبی کا برتھ ڈے منائیں گے۔ پھر آج ان نادان مسلمانوں نے آج یہ کام کر دیا ہے۔ آج ابھی اس کے بعد محرم کے بعد سفر کے بعد کون سا آنے والا مہینہ ہے؟ ربیع الاول۔ اب دیکھو ربیع الاول کا جیسے مہینہ آتا ہے، اس کی جو 12 تاریخ آتی ہے، یہ نادان مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کے معنی پیدائشی دن، برتھ ڈے جسے کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، آج ان مسلمانوں نے حد کو پار کر دیا۔ کیا کیا معلوم؟ پچھلے سالوں سے آپ نے دیکھا بہت بڑا کیک لا کر کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ استغفر اللہ، انہوں نے دین کو ایسے بدنام کر دیا، دین کو انہوں نے ایسے کر دیا، اپنی من کی مرضی اس کے اندر انہوں نے چلائی۔ استغفر اللہ، کبھی بھی نبی نے اپنی زندگی کے اندر برتھ ڈے نہیں منایا، صحابہ نے کبھی بھی نہ اپنا نہ نبی کا بنایا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیے اس مشورے کو، تاکہ اور مشورے دو، کیلنڈر بنانا ہے ہمیں۔ بعض صحابہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، ایسا کرتے ہیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، جس سال نبوت ملی ہم اس کو بنیاد بنا کر کیلنڈر یہاں سے شروع کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، دور کی سوچ رکھنے والے کہ یہ بھی نبی کی ذات سے جڑا ہوا ہے، یہ خاموش رہے۔ پھر مشورے آئے، کسی نے مشورہ دیا اے امیر المؤمنین، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ، امت کے لیے بہت بڑا نقصان کہ ہمارے نبی چلے گئے، ہم اس سال کو وہاں سے کیلنڈر بنائیں گے، نبی کی وفات والے سال سے لے کر کے۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کیونکہ وہ بھی نبی کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر ایک مشورہ آیا، امیر المؤمنین ایسا کریں گے، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اس سال کو بنیاد بنا کر کے ہم ہجری سال شروع کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا، بہت اچھا ہے۔ تینوں مشوروں کو ریجیکٹ کر دیا، نبی کی پیدائش، نبی کی وفات اور نبی کو جو نبوت ملی تھی، تینوں چیزیں نبی کی ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ لوگ نبی کی وفات، نبی کی پیدائش کو جو ہے الگ ہی رخ دے دیں گے آگے چل کر۔ ہجرت یہ بہت اچھا مشورہ ہے، کیوں؟ ہجرت صرف نبی کی نہیں تھی، صحابہ کی ہجرت تھی، اس کے اندر دین کے لیے قربانیاں دی تھی صحابہ نے۔ ویسے کیسے صحابہ، اللہ اکبر، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تو پڑھ کر واقعی رونگٹے کھڑے ہونے والا واقعہ۔ جب انہوں نے، بڑے مالدار صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بیوی کو لیے، بچوں کو لیے ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکہ والے پکڑ لیے، ابو سلمہ جانا ہو تو جاؤ، یہ گھوڑا چھوڑ دو۔ پھر کہا اے ابو سلمہ جانا ہے تو جاؤ، اس بیوی کو چھوڑ دو، جانا ہے تو جاؤ ہجرت کر کے، ان بچوں کو چھوڑ دو، مال کو چھوڑ دو۔ سب کچھ مکہ والوں نے چھین لیا، قربانی دی انہوں نے، بیوی کی، بچوں کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی دی۔ اکیلے تنے تنہا چلتے ہوئے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ یہ سارے صحابہ کی ہجرت کی قربانی، نبی کی بھی اس کے اندر ہجرت کی قربانی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ سوچا ہاں یہ صحیح ہے، وہاں سے شروعات ہوئی اسلامی کیلنڈر کی۔ تو آج کون سا سال ہے یہ؟
1440 آج سے شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1440 سال ہوئے۔ 1440 سال نبی کو ہجرت کیے ہوئے اتنے سال گزرے ہیں۔ ہر سال آنے والا محرم کا مہینہ، یہ نیا ہجری سال جب بھی آتا ہے، یہ ہمیں صحابہ کی، نبی کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں بھی اسلام کے لیے اگر وقت پڑے، ضرورت پڑے تو تمہیں بھی ہجرت کرنا پڑے تو تم تیار رہو۔ کبھی مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی دینا پڑے، جیسے صحابہ اور نبی نے ہجرت کے موقع پر دی تھی۔ ہر آنے والا نیا سال ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج یہ سال کا پہلا مہینہ، پہلا دن، آج جمعہ کا دن ہے۔ 1440 ہجری کی آج شروعات ہوئی ہے۔ جیسے انگریزی سال میں کون سا سال چل رہا ہے؟ یہ 2025۔ یہ عیسائیوں نے تاریخ بنائی ہے، ان لوگوں نے بنایا تھا، اس کو بنیاد بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کے۔ ایک اور قول ہے ان کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے وفات کی بنیاد بنا کر کے انہوں نے اسے بنایا تھا 2025 سال ہو گئے۔ لیکن ہمارا جو ہجری سال ہے 1440 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ ارے بھائیو، بتانا یہ ہے کہ ہجری سال جب بھی آتا ہے، ہمارے لیے صحابہ کی، نبی کی ہجرت ہمیں یاد دلاتا ہے، ایک سبق ہمارے لیے ہے۔ ایک اور دوسرا سبق ہمارے لیے، ہر آنے والا سال ہمارے لیے ایک سبق دیتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، تیری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا۔ لوگ خوشی مناتے ہیں جب کسی کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا۔ ہماری پیدائشی جو تاریخ ہے، ہمارا برتھ ڈے جب آتا ہے، تاریخ جب آتی ہے، افسوس کہتا ہوں میں، صد افسوس، 100 بار افسوس، ہم مسلمان اور اس میں بھی اہل حدیث، قرآن و حدیث پر چلنے والے، آج بھی کتنے گھروں میں بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ شرم کی بات ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی صحابہ نبی نے ایسے کام نہیں کیا ہے۔ ایسا افسوس ہے، گھروں میں بیٹھ کر، کیک لا کر، بچوں کو بٹھا کر، موم بتی جلا کر کے، باقاعدہ سجاتے ہیں، روم وغیرہ سجا کر کے۔ ارے خوشی کا دن نہیں ہے یہ، غم کا دن ہے کہ آپ کے بچے کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ہماری اپنی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا۔ ہمیں آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ ہمارے بچے کی زندگی جو اللہ نے دی تھی، 40-50 سال جتنے بھی، اس کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ایک سال اور ختم ہو گیا، ایک سال اور ختم ہو گیا۔ یہ افسوس کرنا ہے۔ بچوں کو ہمیں آخرت یاد دلانا ہے، ہمیں مرنے کی موت یاد دلانا ہے۔ اس کے بجائے اسٹیٹس پہ رکھ کے باقاعدہ بتاتے ہیں میرے بچے کا برتھ ڈے تھا آج۔ شرم کی بات ہے یہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار۔ راستے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص سامنے سے جا رہا تھا، امام حسن بصری رحمہ اللہ اس شخص کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے انسان ادھر آ، تیری کتنی عمر ہے؟ وہ بڑے ٹھاٹ سے کہنے لگا میری 60 سال ہے، میرے 60 برس ہیں میرے۔ سمجھاتے ہوئے کہا اللہ نے تیری زندگی میں جتنی عمر رکھی تھی کوئی نہیں جانتا کس کی عمر کتنی ہے۔ اللہ نے جتنی عمر تیری زندگی میں رکھی ہے اس میں سے 60 سال کٹ گئے تیرے، 60 سال نکل گئے تیرے۔ یہ بات اس کے دل کو ایسے لگی، ڈر گیا وہ، کہا کہ اچھا میری زندگی سے 60 سال نکل گئے اور میں اللہ کی طرف جانے میں، خبر سے قریب ہونے میں پتہ نہیں اور کتنا قریب ہو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں انسان۔ پوچھا امام حسن بصری سے اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جا توبہ کر، تیری 60 سالہ زندگی میں اگر تجھ سے گناہ ہوئے تو توبہ کر، جا کے جو ہے اللہ سے قریب ہو جا۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں بھی، ہمارے بچوں کو جو ہے ہمیں یاد کرانا ہے۔ اس کے بجائے بڑے شان سے ہم کسی کی جو ہے برتھ ڈے کی محفلوں میں جاتے ہیں، دیا ہوا کھاتے ہیں، شرم آنی چاہیے، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آج اسکولوں میں یہی سب کچھ کانسیپٹ ہے بچوں کے ذہن میں۔ ہر دن اسکول کے اندر کسی نہ کسی بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہی ہے۔ یہ ہفتے میں کم سے کم 4-5 دن کسی نہ کسی بچے کا برتھ ڈے آتا ہی ہے، کیونکہ 400 300 500 بچے ہوتے ہیں۔
یا نہیں تو کم سے کم اسکول والے بھی یاد رکھتے ہیں آج کس بچے کا برتھ ڈے ہے، چاکلیٹ لاتے ہیں، پورے اسکولوں میں تقسیم کراتے ہیں، بچوں کو بانٹا جاتا ہے، وہ بچے کھاتے بھی ہیں ہمارے بچے، اور گھر میں آ کر کے ماں باپ سے جو ہے کبھی لڑتے بھی ہیں، اور کل ہمارا برتھ ڈے ہے، امی ابا مجھے چاکلیٹ دلاؤ، میں بھی جا کے بانٹتا ہوں۔ کیا تعلیم ہے یہ، کیا سوچ ہے یہ، کیا تربیت ہے یہ؟ آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں دنیا داری میں ہمارے بچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، یہ جو مہینے آتے ہیں نا، یہ بار بار جمعہ میں سنائے جاتے ہیں کہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ آپ کو آخرت یاد دلانے کے لیے، آپ کو جو ہے قبر سے قریب کرنے کے لیے، بقیہ زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے یہ سبق دینے کے لیے آج جمعہ کے دن یہ ساری باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو ہمارے لیے زندگی دیا ہے نا، یہ کتنی قیمتی ہے۔ اسلاف میں سے بعض اسلاف یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، گرمی کا موسم تھا، ایک آئس بیچنے والا، اسے اتھل سلاجہ سے کہتے ہیں فریج کو، آئس بیچنے والا اپنی گاڑی لے کر کے آیا، نماز کا وقت تھا، مسجد کے باہر گاڑی لگایا، آئس کی گاڑی، نماز پڑھنے لگا، نماز جیسے ختم ہوئی مسجد کے باہر گیا، آئس بیچنے لگا، لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کوئی نہیں خرید رہا اس کی آئس، گرمی کا موسم، آئس لے کے کھڑا ہوا ہے، آئس پگھلتی جا رہی ہے، پانی بنتے جا رہی ہے۔ وہاں جانے والوں میں ایک عالم تھے، ایک حکیم تھے، حکمت کی باتیں بتانے والے، اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے تھے، لوگ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں، اس کی آئس پگھلتے جا رہی ہے۔ وہ آدمی رونے لگا، میرے بھائیوں لے لو لے لو، مجھے نقصان ہو جائے گا آج۔ اتنے میں وہ عالم کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلائے، اس کے پاس کھڑے ہو کر کے سمجھایا، اے لوگوں ابھی تم نے دیکھا نا، تمہارے سامنے سے یہ آئس والا کیسے رو رہا ہے، اس کی آئس پگھلتے جا رہی ہے، تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو رہی ہے، تمہاری زندگی بھی ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ تمہاری زندگی سے نکلتے جا رہا ہے، جیسے آئس پگھلتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ پوری جمی ہوئی آئس پگھل جائے گی، پانی ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے، تمہاری زندگی سے وقت کٹتے جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا تم پانی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، موت آ جائے گی تمہیں۔ اس زندگی کو اللہ کے لیے غنیمت جانو میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے مثال ہے، ہم بڑے ٹھاٹ سے آتے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اور پتہ نہیں کتنے سال ہمیں جینا ہے، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں، آج ہم ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، عصر کی نماز کسے نصیب ہوگی معلوم نہیں، ہماری زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ انہوں بھی نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ان کے ایک شیخ تھے، ایک محدث تھے، خراسان کے رہنے والے، حج کے لیے گئے، مدینہ گئے، مدینے سے مکہ واپس آنا تھا، مکہ جانا تھا ان کو، گرمی کا موسم تھا، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی گرمی کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی، دوپہر کا وقت تھا، مدینہ سے نکلے مکہ جانے کے لیے، راستے میں کہیں سایہ تھا، کھانا لے کر کے بیٹھ گئے، چلو کم سے کم ہم کھانا کھا لیں گے۔ دور سے دیکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا بکریاں چرا رہا تھا، وہاں پر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ جب قریب آیا وہ لڑکا، نوجوان لڑکا، یہ جو محدث کے خراسان کے حج کرنے کے لیے آئے تھے، آواز لگاتے ہیں، اے نوجوان لڑکے آ جا ادھر، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے حلم الی الغداۃ انی انا صائم، کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے۔ وہ اللہ والے، وہ محدث جو خراسان کے ایک شیخ تھے، کہتے ہیں ارے اتنی گرمی میں، سخت گرمی، دھوپ چلچلاتی ہوئی ہے،
وہ بھی اس ریگستان کے اندر بکریاں لے کر کے تو دھوپ کے اندر گھوم رہا ہے. کون سا روزہ ہے تیرا؟ کہتا ہے کہ نفلی روزہ ہے میرا. کہا اچھا آؤ بیٹھ کر کے کھا لو, روزہ توڑ دو, کل کے دن رکھ لینا. وہ کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی ایک بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے, جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. اس لیے میں نے روزہ رکھا تھا کہ جہنم سے دور ہو جاؤں. کہتے ہیں نہیں آؤ بیٹا بیٹھ کے کھا لو, گرمی کا موسم ہے, کل رکھ لینا روزہ. وہ نوجوان کہتا ہے سنو, اس کی ایک بات کتنی بڑی بات کہتے ہیں, تم کہتے ہو کہ روزہ توڑ دو, کل کے دن رکھوں, ٹھیک ہے کھا لوں گا, لیکن کل کے دن میں زندہ رہوں, میری زندگی کی کیا تم گارنٹی دو گے؟ کل تک میں زندہ رہوں گا, کیا معلوم کہ آج رات میری موت ہو جائے, آج کا روزہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا, مجھے کل کی زندگی کا کیا بھروسہ. اللہ اکبر, کیسی مثالیں تھیں, کیسے ان کی زندگی میں, زندگی کتنی قیمتی چیز تھی ان کی زندگی کے اندر. ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, ایک صحابی طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے. دو بھائی, دو نوجوان بھائی یمن سے چل کر کے مدینہ آئے مسلمان ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کی قطار ہے, جنگ کی تیاری چل رہی تھی, نام لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو نوجوان بھائی آئے, اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نبی نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے, مسلمان ہو گئے, گھر گئے بھی نہیں ابھی. اور نبی نے کہا کہ ابھی دو نوجوان ہیں, نئے ہیں, مدینے میں آئے ہیں, ان کے پاس کاروبار گھر وغیرہ کچھ نہیں ہے, کون ان کو اپنے گھر کے اندر جگہ دے گا؟ ایک صحابی اٹھے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول میں ان کو گھر میں جگہ دوں گا. وہ دو نوجوان گھر گئے بھی نہیں, ان سے کہتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں, آپ جا کر کے ہمارا نام لکھوا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لکھتے ان کا, ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہو, جاؤ دین سیکھو, علم سیکھو جا کر کے. لیکن وہ دو نوجوان جاتے نہیں ہیں, دو بھائی جاتے نہیں ہیں, ضد کر کے جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں. جنگ کے لیے فوج نکلتی ہے, جنگ شروع بھی ہو جاتی ہے. ایک بھائی شہید ہو جاتے ہیں, ایک بھائی شہید ہو گیا, دوسرا بھائی زندہ واپس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, جنگ سے واپس آنے کے بعد ہر چیز کی خبر لیتے تھے, کتنے لوگ گئے, کتنے واپس آئے, کتنے شہید ہوئے, کتنے زخمی ہیں, کتنی عورتیں گئیں, بچے کتنے گئے, جنگ کی رپورٹ کیا ہے, ہارے تو کیوں ہارے, جیتے تو کس وجہ سے جیتے, کون اس کا سپہ سالار تھا, ہر چیز کا پلان ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلان لیتے ہوئے, جائزہ لیتے ہوئے وہ دو بھائیوں کے بارے میں پوچھے. وہ دو بھائی میرے پاس جو آئے تھے, جنگ میں جانے کی خواہش کیے تھے, کہاں گئے وہ؟ ایک بھائی سامنے آیا, کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یہاں ہوں, میرا بھائی شہید ہو گیا. بعض صحابہ کہنے لگے کیا اچھا ہوتا یہ بھی شہید ہو جاتا, کیوں بچ گیا ہے؟ نیا نیا اسلام لایا اس کا بھائی, شہید ہو گیا, شہادت کا مقام پا لیا. یہ دوسرا بھائی زندہ واپس آیا, یہ بھی شہید ہو جانا تھا. اللہ اکبر, معاملہ ختم, گھر چلے جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو پناہ دیا گیا تھا دونوں بھائیوں کو, رات میں خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا تھا؟ جنت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بھائی, ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کی بھی موت ہوئی تھی, انتقال ہو گیا تھا دوسرے بھائی کا. سعد بن ابی وقاص خواب دیکھتے ہیں, سب سے پہلے جنت میں شہید جانا تھا, اس کے بجائے دوسرا بھائی جس کی سادی موت ہوئی تھی, بستر پر موت ہوئی تھی, اس کو جنت میں پہلے لے جایا گیا. پھر ایک لمبے عرصے کے بعد پھر جنت کا دروازہ کھولا گیا, پھر شہید کو اندر لے جایا گیا. صبح ہوئی, نبی کے پاس آئے, خواب بیان کرنے لگے. اللہ کے رسول آج رات میں نے خواب دیکھا ہے, دو بھائی جو آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے, ایک بھائی جنگ میں اس کی شہادت ہو گئی, دوسرے بھائی کی ایک سال کے بعد سادی موت ہوئی. شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا,
اور دوسرے نمبر پر جس کی سادی موت ہوئی اس کو جنت میں جانا چاہیے تھا. اللہ کے رسول اس کا الٹا ہوا, جس کی سادی موت ہوئی وہ پہلے جنت میں گیا, شہید بعد میں جنت میں گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول؟ نبی نے کہا سمجھاتے ہوئے اے سعد أين صلاته بصلاته وأين صيامه بصيامه وأين صدقاته بصدقاته. اے سعد تعجب کرنے کی بات نہیں ہے, اس کا بھائی شہید ہوا صحیح ہے, لیکن 1 سال کے بعد یہ دوسرا بھائی جو انتقال ہوا ہے اللہ نے اسے 1 سال کی زندگی دیا تھا, 1 سال کی زندگی سے ملی تھی. 1 سال کے اندر اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنے روزے رکھا ہے, اتنی توبہ اس نے کی ہے, اتنا صدقہ و خیرات کیا ہے. 1 سال کی عبادت اسے شہید سے بھی آگے لے کر چلے گئی, شہید سے بھی آگے چلے گیا. بتانا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال, 1 گھنٹہ, 1 دن یہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آج ہماری زندگیاں جا رہی ہیں اس آئس کی طرح پگھلتے جا رہی ہے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کی موت ہوتی ہے, کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں. ہمارے ان ہاتھوں سے ہم نے کتنوں کو ہم نے نہلایا, غسل دیا, کتنوں کو ہم نے کفنایا, کتنوں کو ہم نے ان کندھوں پر جنازہ اٹھایا, اور کتنوں کو ہم نے دفن بھی کیا. پھر بھی آج ہم زندہ ہیں, ابھی بھی پھر بھی ہم آج بھی زندہ ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں ہماری زندگی اور رکھا ہے, لیکن ہم کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں, کوئی ہم عبرت نہیں لے رہے ہیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا جیسے وہ چلے گئے ہمیں بھی جانا پڑے گا. آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. میرے بھائیو, آپ کے خطبہ جمعہ سے ایک ہی پیغام ہے. آج نیا سال شروع ہوا ہے, محرم کا مہینہ, دیکھتے دیکھتے 1 سال بھی ختم ہو جائے گا, پھر 1 سال آئے گا, دیکھتے دیکھتے وہ سال بھی ختم ہو جائے گا. ہماری زندگی یوں ہی کٹتی چلی جائے گی. جب تک ہم نہیں سدھریں گے, جب تک ہم نہیں بدلیں گے, ہماری زندگی بیکار ہے. کتنی دعوتیں آپ کو دی جاتی ہیں, اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے, گھر گھر تک آپ کے پاس آتے ہیں, اور کتنے آپ کو دینی پروگرام رکھے جاتے ہیں, کوئی ٹس سے مس نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کا کلام کہتا ہے جب تم خود نہیں بدلنا چاہتے اللہ بھی آپ کو نہیں بدلے گا. جب تم خود نہیں بدلنا چاہتے اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا. ارادہ کرو, نیکی کے کام میں آگے بڑھو, لاؤ اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو اللہ کے گھر کی طرف جڑو, اللہ کے گھر سے قریب آؤ, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ, مانگو اللہ سے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ضرور تمہارے لیے راستہ نکالے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے ہجری سال میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آنے والا سال بھی, یہ موجودہ سال بھی, یہ چلنے والا سال بھی ہمارے لیے امن کا سال بنا, سلامتی والا سال بنا, برکتوں والا سال بنا, رحمتوں والا سال بنا, مغفرت والا سال بنا. اللہ ہمارے تیرے اس گھر کے اندر ہمیں جڑنے کی, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.